اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ آج کی اصل بات کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سپہر کا وقت تھا جب میں وہاں پہنچا، تو شاید میں نے آپ کو پہلے کبھی بتایا ہے کہ نہیں کہ میرے سائیں لجپال کا جو آستانہ شریف ہے، جب ہم آپ کے سلسلے سے وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جنگل میں منگل کیا ہوا تھا، یعنی 100% آبادی نام کی وہاں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے آپ کے آستانہ شریف کے، اور چند ایک گھر اور تھے۔ ابھی بھی اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہاں کوئی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن ہم جب گئے تھے تو اس وقت تو بالکل جنگل بیابان ہوتا تھا، اور گھنی جھاڑیاں ہوتی تھیں، کچے راستے ہوتے تھے۔ تو ہم جب وہاں میں ایک دفعہ گیا تو جو مطلب آج میں آپ کے ساتھ اصل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم وہاں آستانے پر حضرت جی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سائیوں نے جھومنا شروع کر دیا اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ایسے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیا، مغمون ہو گئے۔ تو میں نے ہمت حوصلہ کر کے وجہ پوچھی، تو فرمانے لگے کہ آپ کو آواز آئی ہے؟ میں نے کہا جی کیسی آواز؟ تو فرمانے لگے کسی کے گھر میں کوئی ریڈیو یا ٹی وی چل رہا ہے۔ میں نے کہا جی ریڈیو ہے یا ٹیپ ہے؟ تو وہاں گانا چل رہا تھا، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں۔ تو حضرت جی اس پر جھوم رہے تھے اور سبحان اللہ کر رہے تھے۔ تو ہمیں بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ لکھنے والے نے لکھ دیا، کمپوز کرنے والے نے کمپوز کر دیا، گانے والی نے یا گانے والے نے گا دیا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرف بھی ہم آنکھ اٹھائیں، رب المشرقین کی دھرتی ہے، رب المغربین کی دھرتی ہے، اور ساری کی ساری تخلیقات اور تصاویر اسی کی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت جی فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی خوبصورت نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے مصور یا مصورو۔ تو کتنا حسین مصور ہے، کتنی شاہکار مصوری کرتا ہے، اور اس پروردگار کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ کیسی کیسی تخلیقات کرتا ہے، کیسی کیسی مصوری کرتا ہے، اور مجھے گھر بیٹھے اپنی مصوری سے مستفید کر دیتا ہے، زیارات کروا دیتا ہے۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ آپ بھی تو اسی مالک خالق کی تخلیق ہو، مصوری ہو، تو یہ میرے لیے کتنا باعث فخر ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں اور وہ اپنی تخلیقات کر کے، اپنی مصوری کر کے آپ لوگوں کو میرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ میرا نہ آنا لگتا ہے نہ ٹکا لگتا ہے، اور میں یہیں گھر بیٹھ کے دیدار کر لیتا ہوں، زیارات کر لیتا ہوں۔ تو خلق انسانیت کو انہوں نے اللہ رب العزت کے شاہکار تخلیق سے جب تشبیہ دی تو ہم بڑے متاثر ہوئے، اور فرمانے لگے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں،
میرا کیا ہے، کیونکہ حضرت جی کے عادات کریمہ میں شامل تھا. جتنا عرصہ میں حضرت جی کی بارگاہ میں رہا ہوں، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دورہ فرما رہے ہیں، کسی مرید کے گھر جا رہے ہیں، یا کسی مرید کی منگنی میں جا رہے ہیں، یا کسی مرید کا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں. مطلب میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں حضرت جی کے رفقا میں ہوں، رفقا میں سے ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی 20-21 سالوں میں انہوں نے ایک دفعہ قدم رنجہ فرمایا، صرف ایک دفعہ، اور وہ بھی آدھے پونے گھنٹے کے لیے. اپنی علالت کی وجہ سے اپنا چیک اپ کرا کہ واپس تشریف لا رہے تھے تو حکم کیا کہ آج ہم تمہارے گھر آئیں گے. تو وہ عید کا دن تھا میرے لیے، میری عید بھی وہی تھی، اور بقرعید بھی وہی تھی، اور شب برات بھی وہی تھی، اور میرے لیے وہ باعث فخر دن تھا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اصل میں جو اصل باتیں ہیں وہ اللہ والوں سے ہمیں ملتی ہیں. اب مطلب ہے لوگ تو محسوس ہوتے ہیں اپنے طور پر، اس ترنم سے، اس موسیقی سے، اس سر سے، ساگر سے. لیکن حضرت جی نے جب سنا کہ جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویریں ہیں، تو اس دن سے ہمیں بھی سمجھ آئی کہ واقعی جس طرف بھی آنکھ اٹھاتے ہیں اسی کی تصویر ہے. اور جو ذرہ جہاں ہے آفتاب ہے. اب تو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو ذرہ جہاں ہے آفتاب ہے. بنیادی طور پر ہمارا جو علاقہ ہے ڈیزرٹ ایریا ہے. آپ جو لوگ ڈیزرٹ ایریاز سے واقفیت رکھتے ہیں، اگر جون جولائی کی تپتی ہوئی دوپہر ہو اور ڈیزرٹ ایریاز میں جا کر آپ دیکھیں تو وہ جو ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں وہ ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دن کے تارے. تو خالق کو توفیق ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو دن کے تارے بنا کر ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو منوائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے یہ سب کچھ. رب چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ آفتاب کی تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جو ذرہ جہاں ہے آفتاب ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور جس طرف بھی آنکھ اٹھاتے ہیں تو اسی مالک خالق کی تصاویر ہیں. یہ جو میں نے کر دیا، میں کر دوں گا، میں والا جو معاملہ ہے، میں تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف میں ہی رہ جاتی ہے. اسی کو بقا ہے، وہی ہے جو تھا، جو ہے، جو رہے گا. اور وہ ہے ہمارا کریم اللہ، رحیم اللہ، غفار اللہ، جبار اللہ، اور بے تاج بادشاہ ہے. تو آج کی اصل بات یہی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. امید کرتا ہوں کہ میرے سائیں لجپال کی یہ چھوٹی سی جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے آپ کے دلوں کو جلا دے گی. اور انشاءاللہ جن احباب نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے تو ان کو بہت مزہ آیا ہوگا، اور جو میرے پیر بھائی ہیں جن کو میں پہلے سے سنا چکا ہوں، امید ہے کہ وہ بھی اس کو ضرور سراہیں گے. میری خواہش ہے کہ میں حضرت جی کی محافل میں جتنا بیٹھا ہوں تو ان محافل میں سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر ڈالوں. تو نیک تمناؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا عشق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اپنا قرب اور معیت نصیب فرمائے. آمین بجائے نبیین. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.